الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أما بعد قال النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما عملا وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم ربي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث اللهم ربي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث اللهم ربنا يا حي يا قيوم
لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأخينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقاما محمودا يربط به الأولون والآخرون. تمام احباب جتنے بھی یہاں حاضر ہیں اور جو آنے کی تیاری کر رہے ہیں راستوں میں ہیں، جن تک میری آواز جا رہی ہے، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم الرسل، خاتم المعصومین، نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عبادت کی نیت سے درود مبارکہ، خصوصاً نماز والا درود مبارکہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی اپنے ساتھ ایک بندہ لے لو، بلو اس کو شہریار کو لے لو، یہ باہر کی صفحے لگا لیں تاکہ یہاں چپلوں سے آمد و رفت بند ہو جائے. اللہ رب العزت کا مجھ پر، آپ پر بے حساب انعام و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں یہ رمضان اور اب تک کے روزے ہمیں عطا فرمائے. اس مہینے کے اب تک کے یہ روزے رکھنا ہمیں نصیب ہوا. جس طرح کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی انسان نہیں مانگتا، کوئی بیماری بھی اسے نہیں مانگنی چاہیے. موت کے مانگنے سے بھی منع کیا ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے. اس کو بھی خود اپنی زبان سے مانگنے سے منع کیا گیا ہے. مسلمان اللہ سے عمر کی درازی مانگے، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے کہ آنی ہے، اور اس موت کے وقت میں جتنی شدت ہوگی، جتنی سختی ہوگی، اس کو ہم تحریر میں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا حال بیان نہیں کر سکتے کہ کیا حالت ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے غالباً حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یا ان کے وقتوں میں سے کہ جب کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ 950 سال کیے، کہ جب اللہ کے کسی نبی نے مردے کو زندہ کیا اور اللہ کے حکم سے یہ آواز تھی قبر پہ کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ قبر سے نکل کر آیا سفید ریش،
اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے تیرا؟ اس نے لمبا عرصہ اپنا بتایا کہ میں اتنے عرصے سے قبر میں ہوں، لیکن موت کے وقت نزع کی حالت میں نرخرے میں میری جو سانس پھنسی ہوئی تھی، آخری لمحات تھے، اس وقت جو کڑواہٹ میں نے محسوس کی تھی وہ کڑواہٹ میں اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی سختی ہوتی، یہ حقیقت ہے، آنی ہے، یہ ہر ایک کو آنی ہے، جس حال میں بھی آئے۔ اور مسلمان کو تو ایمان کی حالت میں آنی ہے، ایمان والے کو ایمان کی حالت میں موت آنی ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت اس دنیا کو ختم فرما دیں گے، یہ آسمان ٹوٹ پڑے گا، پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی ایسے نہیں کہ ہم اٹھا کے ہم یوں اڑائیں تو وہ اڑتی ہوئی نظر آئے، روئی دھنتے ہوئے اگر کسی نے دیکھی ہو، میں نے دیکھی، اور ان بھٹیوں میں نہیں، گاؤں دیہات کے اندر وہ ایک فریم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ روئی دینے کے بعد کسی ڈنڈے سے کسی چیز سے وہ تار کو مارتا ہے اور یہ روئی اڑتی ہے، بالکل ایسے ہلکی اور صاف اور بالکل باریک ہونے کے بعد یہ اڑتی ہے۔ کہ یہ پہاڑ اس دھنی ہوئی روئی کے طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے، قیامت کا وہ دن ہوگا۔ حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، انسان شہروں کی طرف سے جنگل کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، جنگل کے جانور شہروں کی طرف آ رہے ہوں گے۔ یہاں ابھی کسی کو پتہ چل جائے کہ جنگل سے ایک دو شیر آزاد ہو گئے ہیں، یا اس سامنے والے علاقے سے کہیں سے ایک دو سانپ اندر گھس آئے ہیں، ہر ایک کو اپنے ڈپارٹ اور اپنے کمرے اور اپنے بستر کی فکر ہوگی، کہیں میرے کمرے میں تو نہیں آ گیا۔ وہ حالت ایسی ہوگی کہ آج رات کو اس روڈ پر جانے والا ڈرتا ہے، یہ چھوٹا سا سامنے آرمی والے ہیں، ادھر آبادی ہے، اس وقت یہ انسان جنگلوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور وہ جانور شہروں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، مخلوط حالت ہوگی۔ وہ وقت کون سا ہوگا کہ جب اللہ ایسا فرمائیں گے کہ اس دنیا کو بالکل ختم فرمانے کا ارادہ کر لیں گے۔ فرمایا کہ روئے زمین پر صرف پاکستان، ہندوستان، افغانستان، چین، روس، امریکہ، لندن، یہ سارے ممالک کسی ایک ملک میں نہیں، پوری دنیا کے اندر روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ پہلے اپنے نام لینے والے کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ دنیا کو اگر باقی رکھا ہوا ہے، میرے اور آپ کے لیے، ایمان والے کے لیے باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ میری بات نہیں، جائیں علماء سے، مفتیان اکرام سے پوچھیں، یہ اللہ کے اس سچے اور آخری اور پیارے نبی کی بات ہے کہ اللہ جس وقت اس دنیا کو ختم فرمانے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس وقت ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ پہلے سب کو اٹھا لیں گے، پھر دنیا کو تباہ فرما دیں گے۔ تو یہ باقی جتنے لوگ ہیں، انہوں نے مرتا دیکھا، انہوں نے تو مرتبہ دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ لاکھ مشینیں ایجاد کرنے کے بعد، لاکھ دوائیاں بنانے کے بعد، کروڑوں اربوں پر تجربہ کرنے کے بعد، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی کمزور کو، نہ کسی طاقتور کو، نہ کسی مالدار کو، نہ کسی غریب کو، کسی بھی دوائی سے، کسی بھی مشینری سے بچایا نہیں جا سکا۔
ہاں مرنے کے بعد اب تک اسی مردہ حالت میں جس کو بچایا ہے تو اس کو اللہ نے قرآن میں بیان پہلے فرما دیا کہ اس کے مرنے سے پہلے اس سے کہا کہ ہم تجھے موت دیں گے اور عبرت نشان عبرت بنا دیں گے، تجھے ایسا بنا دیں گے کہ آخر تک آنے والے تجھے دیکھیں گے۔ وہ ایک فرعون ہے کہ اب بھی اگر کہیں یہ عالمی پروگراموں کے تحت کہیں لندن سے اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ دیا ہو تو رکھ دیا ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ معلومات کے مطابق لندن کے کسی عجائب گھر میں وہ آج بھی رکھا ہوا ہے۔ کتنا زمانہ ہو گیا اس کو۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا ہوں کہ موت حقیقت ہے، یہ آنی ہے۔ اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ آئے تو نماز کی حالت میں آئے، یوں مانگا جائے، آئے تو قیام و رکوع کی حالت میں آئے، آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، آئے تو کسی کو کھاتے پیتے کیا آئی، کسی کو کھاتے پیتے کیا آئے گی، اور کسی کو بھوکے مرتے کیا آئے گی، آئے تو اللہ کے حکم سے اعلان ہو رہا ہو کہ صبح صادق فجر ہو چکی، اب کھانا پینا بند کر دو، شام کو کھانا کہ جب سورج غروب ہو جائے، اور اس دوران درمیان میں میری اور آپ کی روح پرواز کر جائے، تو میرا اور آپ کا اس طرح ایمان ہے کہ جس طرح میں موت پر ایمان رکھتا ہوں کہ موت اللہ کے حکم سے آنی ہے، وَبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد مجھے زندہ ہونا ہے۔ اس ایمان نہ لانے والے نے موت کو دیکھ دیکھ کر بچا بچا کر نہیں بچا تو یقین کر لیا کہ یہ تو آنی ہے، لیکن اس میں اور ایمان والے میں فرق یہ ہے کہ اس کا یہ ایمان نہیں ہے، اس کا یہ یقین نہیں ہے، اس کی یہ سوچ نہیں ہے، وہ انکار کرتا ہے اس سے۔ ایک ہوتا ہے سوچ ہونا کہ شاید ایسا ہو جائے، ایک انکار کرنا، وہ انکار کرتا ہے اس کا کہ نہیں بس یہی زندگی ہے، یہ خود سے پیدا ہوا، یہ کام کرتا رہا، یہ کھاتا پیتا رہا، یہ چلتا رہا پھرتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، اپنی کوشش اپنے کام کرتا رہا، اب اس کا وقت آ گیا، یہ مر گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بس ختم۔ لیکن ایمان والے کا یہ یقین ہے کہ ایک دن جس طرح یہاں اول روز سے مرنے والا آج تک مرتے 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 ایک ایک کر کے مجموع کی صورت میں، فوج کی صورت میں، قیامت تک کسی نہ کسی حالت میں ایک ایک کر کے مجمع کی حالت میں بھی یہ جاتا رہے گا، لیکن جس دن اللہ حکم فرمائیں گے سور پھونکا جائے گا، دوسرا ان کو قبروں سے اٹھانے کے لیے جو سور پھونکا جائے گا، یہ سب کے سب یہ نہیں کہ تم 1400 سال پہلے دنیا سے گئے تھے تو لہذا تم تو اب اٹھ جاؤ، آواز لگ چکی، ہم 1400 سال بعد گئے تھے تو ہم اب اس آواز لگنے کے 1400 سال بعد اٹھیں گے، یہ نہیں، اس دن سارے اٹھائے جائیں گے۔ میرا اور آپ کا یقین ہے کہ بعث بعد الموت، موت کے بعد ہمیں اٹھائے جانا ہے، موت کے بعد ہم زندہ ہوں گے۔ اب موت تو آنی ہے، تو اس حال میں آئے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں، کسی کو بھوکے موت آئے گی تو اس حال میں آئے کہ میں اللہ کے حکم سے کھانا پینا بند کر چکا ہوں، اور اللہ کے حکم سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ شام ہوگی تو میں کھانا کھاؤں گا، شام ہوگی تو میں پانی پیوں گا، جب سورج غروب ہوگا تو میں کھانا شروع کروں گا، میں پینا شروع کروں گا، اس سے پہلے موت آ جائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے روزہ تو رکھا، اس دنیا کے اندر درمیان میں چلا گیا، یہ روزہ کھولے گا اللہ کے دربار پہ،
تو کیوں نہ میرا روزہ اللہ کے دربار میں کھلے. یہ بہت ہی مبارک وقت ہے رمضان کا اور بہت ہی مبارک دن ہے. میں لاکھ چاہوں نہ مروں. میں اپنی ایک راز کی بات بتاؤں. میں نے کہا نا کہ موت نہیں مانگنی چاہیے، آنی تو ہے. چلو یہ نہیں بتاتا ابھی کہ کہاں اور کب مانگی تھی میں نے، لیکن ایک سختی کے اندر میں نے یہ دعا مانگی تھی. اپنی سوچ میں پتہ کتنی لمبی مانگی تھی میں نے. میری ابھی بچی ہے تقریباً 8 سال کی. اس وقت جس وقت میں یہ دعا مانگ رہا تھا وہ 4 سال کی تھی. تو یعنی آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک سخت حالت کے اندر میں نے دعا مانگی تھی. میں نے کہا تھا کہ اللہ موت تو آنی ہے، لیکن مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ میں اپنی ساری بچیوں کی رخصتی دیکھوں. ماں کی باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری یہ بچی میرے سامنے میرے ہاتھوں رخصت ہو جائے، پھر میرے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، حالانکہ اللہ نے کرنا ہے جو ہونا ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ میری یہ چھوٹی بچی جو ہے نا، اس کے نواسوں کی شادیاں میرے سامنے ہوں. کتنی لمبی مانگ رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں 36 منٹ بھی ہیں یا نہیں میرے پاس. 18ویں سال کے اندر بھی اگر شادی کر لی جائے تو 18 سال اس کے، 18 سال اس کے بچوں کے، 18 سال اس کے نواسوں کے. 36 سے بھی آگے مانگ رہا ہوں میں. جتنی لمبی بھی عمر مانگوں، اس دنیا سے ایک دن رخصت ہونا ہے. میں اور آپ پاکستان میں رخصت ہوں گے. کیوں نہ ایسی مانگے، کیوں نہ ایسی مانگے کہ جہاں میرے آقا کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی وہ شہر ہو، یہاں میرے آقا کا روضہ مبارک ہے، سامنے جنت البقیع ہے. اس شہر میں اور آپ فوت ہو جائیں تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دور نہیں لے جایا جائے گا. میں نے پچھلے دن اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بات کہی. میں اپنے والد کو جو ہے سرحد میں وہاں فوت یہاں ہوئے کوکرابار میں، وہاں لے جا کر میں نے دفنایا. سوچ ایک تھی کہ کل قیامت کے دن والد صاحب کھوکرابار سے اٹھ رہے ہوں گے، والدہ وہ کے پی کے سرحد سے اٹھ رہی ہوں گی میری دادی. تو کیوں نہ ان کے بالکل برابر میں دفنا دوں کہ کل قیامت کے دن اس زمین سے یہ اٹھ رہے ہوں تو ماں یہ سامنے ہو، بیٹا یہ سامنے ہو. تو کیوں نہ میری اور آپ کی موت آنی تو ہے، ایسی آئے کہ شہر مدینہ کا ہو، شہر مدینہ کا ہو، قبر میری جنت البقیع میں ہو. کل قیامت کے دن میں اور آپ اٹھ رہے ہوں تو سامنے جنت البقیع ہو، ادھر میرے سامنے روضہ مبارک ہو، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور عمر فاروق کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہوں، یہاں وہ آ رہے ہوں. پوری امت کا خیال رکھنے والا جاتے جاتے آج جب ہم پھر اٹھ رہے ہیں، پوری امت کا خیال رکھنے والا جو قیامت کے دن بھی اس میدان محشر میں بھی اس امت کے لیے مانگ رہا ہوگا، یہاں سے وہ اٹھ رہا ہوگا، وہاں سے میں اور آپ اٹھ رہے ہوں گے. کیوں نہ پھر ایسی مانگے. اللہ اکبر. یہی موقع ہے، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں. جتنا جی لے لاکھوں میں جی لے، خوشی میں جی لے، جانا ہے ایک دن. اللہ. متنبی عربی ادب اشعار کی ایک کتاب ہے، اس کے ایک شعر کا صرف مفہوماً ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ اپنے تخیلات میں بہرحال اس میں لکھا ہے شاعر نے کہ اگر موت نہ آنی ہوتی، موت کسی ذی روح کو نہ آتی، موت کسی انسان کو نہ آنی ہوتی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ انہیں موت نہ آتی. لیکن جب انہیں آ گئی تو سب کو آ گئی، اس سے انکار ہے ہی نہیں. تو کیوں نہ ایسی آئے. بس یہ مہینہ اللہ نے دیا ہے، اس مہینے میں اللہ نے ہمیں ایک رات دی ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل رات ہے. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی ہمیں قبولیت والی دی ہے. اس مہینے کے افطار کا وقت ہمیں قبولیت والا دیا ہے کہ جس وقت افطار کا وقت ہو، سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑا سا صبر کر لے، 2 منٹ 3 منٹ ہاتھ اٹھا لے، اللہ سے مانگ لے. یہی قبولیت کا وقت. کیا کیا مانگے گا وہ، کیا کیا دے گا. آج صبح ہم نے پڑھا نا فجر کی نماز کے بعد،
میں تو اپنی سوچ کے مطابق دے رہا ہوں، مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی مصلحت کے مطابق کہ میرے بندے کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے وہ دے رہے ہیں، جس میں میری خیر ہو، جس میں میری مصلحت ہو، اللہ مجھے اور آپ کو وہ عطا کرنا ہے۔ ہر طرف سے خطرہ ہوتا ہے، نیکی کر رہا ہوں ضائع نہ ہو جائے، ضائع کرنے والا نہ آ جائے، کوئی اور بات نہ ہو جائے، کوئی کام نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت بھی فرما دی۔ یہ ہمارے ملک کی حالت کی بات نہیں کر رہا، وہ جو ایک قانون ہے پوری دنیا کے اندر، آج کا وزیر اعظم، یہ جب وزیر اعظم نہ رہے اس سے پروٹوکول لے لیا جاتا ہے، اس سے گاڑی لے لی جاتی ہے، لیکن جب یہ وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر ہو، تو تمام کے تمام بدماش دندنا رہے ہوتے ہیں، سارے کے سارے بدماش، سارے کے سارے خطرناک، سارے کے سارے قاتل، سارے کے سارے دشمن قید نہیں ہوتے، پکڑے گئے نہیں ہوتے، ان کی معلومات بھی نہیں ہوتی کہ وہ کہاں کہاں ہیں، ان کا پروگرام بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم یہ پروگرام بنا رہے ہیں، وہ کیا پروگرام بنا رہے ہیں، ان کا پروگرام بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ان کی انٹیلیجنس ان کو خبر بھی دے چکی ہوتی ہے کہ آپ کے شہر کے اندر اتنے خطرناک لوگ داخل ہو چکے ہیں، آپ کے ملک میں اتنے خطرناک لوگ ان راستوں سے داخل ہو چکے ہیں۔ جب وہ اپنا کام تمام کر جاتے ہیں پھر یہ ٹی 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 کرتے ہوئے دوڑتے ہیں اور لاشوں کو اٹھاتے ہیں۔ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا، ان بدماشوں کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ آئیں میری اور آپ کی نیکی، میری اور آپ کی بھلائی، اچھا عمل، اس کی حفاظت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے کیا فرمایا کہ اس کی حفاظت کیسی کی جا رہی ہے اور اس کے لیے انتظامات کیسے کیے جا رہے ہیں۔ یہاں روڈوں کی صفائی، ایئرپورٹ کو سجا دیا گیا، صفائی کر دی گئی، جس ہوٹل میں وہ جا رہے ہیں دنیا بھر کے پھول لا کر لگا دیے گئے، دنیا بھر کی رنگینیوں سے اس کو سجا دیا گیا، کوئی میلے کپڑے لے کر اندر نہیں جا سکتا۔ ہائے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میرے کپڑوں کا مجھے خیال نہیں ہوتا کہاں داغ دھبا لگا ہوا ہے، اور وہاں جہاں مٹی ہو جانے والا وزیر، صدر، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وہاں معمولی سے بیرے کو بھی کسی معمولی داغ والے کپڑے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، صاف ستھرے کپڑے لے کر جا۔ آج اس نیکی کرنے والے ایک ایک بوڑھے، ایک ایک جوان، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک امتی جو آج کے دن اس مہینے کے اندر، اس پورے مہینے کا روزہ رکھنے والا، آج کا روزہ رکھنے والا، ایک ایک روزہ رکھنے والا، اس کے لیے اللہ رب العزت انتظامات کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اذا کان لیلۃ من شہر رمضان، ابھی ہم کھڑے تھے چاند کے دیکھنے میں کہ چاند نظر آئے، مجھے تو چاند نظر آنے کے بعد پتہ چلا کہ رمضان کی رات شروع ہو چکی۔ میرے رب کو تو پہلے کا علم کہ آج کے سالوں بعد رمضان کی پہلی رات کون سی آئے گی۔ آج جو رات پہلی رات شروع ہوئی، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی جب پہلی رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت بدماشوں کو قید کر دیتے ہیں، اللہ سرکشوں کو پکڑ لیتے ہیں، بیڑیاں ڈل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے فرمایا صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جنات کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، قید کر دیا جاتا ہے، انتظامات ہو رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنت کی حوروں میں سے کوئی ایک حور بھی اپنی ہاتھ کی ان انگلیوں میں سے ایک چھنگلیاں اس کا کنارہ
جنت سے نکال کر اس دنیا کے اندر یوں دکھا دے، اس سورج کی روشنی اس انگلی کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے، وہ اپنے دوپٹے کا ایک پلو یوں ہلا دے، اس دنیا کی ساری خوشبوئیں اس کے سامنے ماند پڑ جائیں، ہیچ ہو جائیں. اس جنت کی بات ہو رہی ہے. اس دنیا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے روزہ دار کے بارے میں فرمایا کیا انتظامات کرتے ہیں، کیا انتظام. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. میرے حبیب کے امت کے ان روزہ داروں کے لیے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو. آرڈر ہوتا ہے فیکٹری کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، دیواروں پر پہرے بٹھا دیے جائیں. پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے جاؤ دیکھو کہیں کوئی ایک دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا. فرمایا کہ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو. حکم ہو گیا فلم یفتح منها باب، ایک دروازہ بھی کھلا نہ رہے. اعلان ہوا وفتحت ابواب الجنہ، میرے حبیب کے امت کے ان روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے. میں نے کہا اپنا تھوڑا سا پلو لہرا دے، خوشبو سے دنیا معطر ہو جائے. ان کی داخلے کے لیے، ان کے جانے کے لیے فرمایا کہ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے. حکم ہوا فلم یغلق منها باب، کوئی دروازہ بھی بند نہ ہو، سارے کھول دیے جائیں. اس کے دروازے سارے بند کر دیے جائیں، اس کے دروازے سارے کھول دیے جائیں. جہنم کو بند کر دیا جائے، جنت کو کھول دیا جائے، جنت کو دھونی دے دی جائے، جنت کو آراستہ پیراستہ کر دیا جائے میرے حبیب کے امت کے روزے داروں کے لیے. اور پھر اعلان ہوا وَيُنَادِي، اعلان کرنے والے کو مقرر کیا کہ جا منادن، آواز لگا. ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے. وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ. میں اس کو یوں کہوں گا یا باغی الخیر، اے صبح سے روزہ رکھنے والے، اے صبح سے فجر ظہر اثر پڑھنے والے، ایک گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، رکنا، اے خیر کے طرف بڑھنے والے اقبل، اور بڑھ. افطاری سامنے پڑی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی سامنے پڑا ہوا ہے، شربت سامنے پڑا ہوا ہے، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے. یا باغی الخیر اقبل، نانا انتظار کر، صبر کر لے، آگے بڑھ، ہاتھ اٹھاؤ، مانگ اس دینے والے رب سے جو کبھی رد نہیں کرتا، جو کبھی، جس کے کبھی سنوائی بند نہیں ہوئی، جس کی کبھی آنکھ بند نہیں ہوئی، جو کبھی سویا نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم، مانگنے والا مانگتا رہا، وہ رب سے جڑا ہوا نہیں تھا، وہ رب کو مانتا نہیں تھا، وہ رب سے مانگتا نہیں تھا، وہ پتھر والے سے مانگتا تھا، ہاتھ سے بنے ہوئے مانگتا تھا، ہاتھ سے بنی ہوئی مورتی سے مانگتا تھا، اس کو پکارتا رہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم. جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یا اللہ یا ربا یا ربا، ربی ربی ربنا ربنا، اے ہمارے رب اے ہمارے رب. وہ اپنے کو پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم. پکارتے پکارتے اس کو اونگ آئی، اس کو اونگ آئی، اس کے بت کو، اس کے رب کو
جس کو وہ اپنا پالنہار سننے والا سمجھتا تھا وہ اس کو صنم کہتا تھا. جس کو میں اپنا پالنہار سمجھتا ہوں، جس پر مجھے ایمان ہے، جس پر میرا آپ کا ایمان ہے، جس پر ایمان میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، آپ کو دیا، فرمایا هو اللہ احد. ان کے جتنے بھی ہوں میرا تو ایک ہی ہے. یہ جتنے بنا لیں ٹوٹ جائیں پھوٹ جائیں، وہ ٹوٹتا پھوٹتا نہیں، وہ کم نہیں ہوتا، وہ زیادہ نہیں ہوتا. اس کو پکارنے سے ہم زیادہ ہوتے ہیں، ہماری نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. وہ تو ایک ہی اللہ هو اللہ احد. وہ کہتا تھا صنم صنم، میں کہتا ہوں اللہ صمد، یا صمد یا صمد. وہ کہتا یا صنم یا صنم، میں کہتا ہوں یا صمد یا صمد. اسے پکارتے پکارتے اونگ آئی اور اونگ میں وہ کہہ گیا یا صمد. اونگ میں کہہ گیا، آواز آئی، انتظار نہیں کیا. میرے بندے بول، کیا بولتا ہے؟ ابھی وہ ایمان نہیں لایا، وہ صنم کو پکار رہا تھا. اسے اونگ میں اس نے کہا یا صنم کے جگہ یا صمد. آواز آئی، بول میرے بندے بول، مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا بولتا ہے؟ عرض ہوا یا ربا، وہ تو ایمان والا نہیں، وہ تو صنم کو پکار رہا تھا، وہ تو غلطی سے اونگ کے اندر، نیند کے اندر آپ کا نام غلطی سے لے گیا. ہائے میرے رب کا جواب. وہ ساری زندگی اسے پکارتا رہا، اسے تو جواب دینا نہیں تھا، جواب دینے والا تو میں تھا. اس نے غلطی سے مجھے پکار لیا، میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اس میں فرق. ایک میرا اور آپ کا. مولوی صاحب، پیر صاحب، بزرگ صاحب، کیا کرے، زمانہ ہو گیا مانگ رہا ہوں، سنوائی نہیں ہوتی، سنا ہی نہیں جا رہا. ایمان رکھ، سنا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ضائع نہیں ہو رہا، ضائع نہیں ہو رہا. اللہ دیں گے. صبح ہم نے حدیث پڑھی، حدیث مبارکہ فجر کی نماز کے بعد، کہ جب اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے نا، بندہ کہے گا کہ اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کا بدلہ آج مل جاتا. آج میری ضرورت آ جائے نا تو جوانی سے لے کر اب تک جتنا پیسہ آیا ہے نا، میں کہوں گا نہ خرچ ہوا ہوتا، سارا جمع کر لیتا، آج کام میں آتا. تو پہلے کیا کرتا؟ یہاں اللہ سے مانگا، پہلے بھی دیا، اب بھی جمع کر کے رکھ. جتنا اس کے راستے میں خرچ کیا اس نے بڑھایا، اس کو، وہ اس کی شاخیں بڑھاتا رہا، وہ اس کے پھل بڑھاتا رہا، وہ اس کے سائے کو بڑھاتا رہا. اپنے سائے لطف و کرم سے وہ اس کو بڑھاتا رہا. آج اس کی سائے رحمت میں مجھے جگہ مل گئی. اللہ اکبر. تو میرے بھائی، یہ ہے میرے اس روزے کی حالت کہ اللہ مقرر بھی فرما دیتے ہیں کہ آواز لگا ان نیکیاں کرنے والوں کو آگے بڑھو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کے چاہنے والے رک جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے لیے جہنم سے ایمان والوں کو آزاد کیا جاتا ہے، جن کو سزا ہو چکی، مشرکوں کو نہیں، جن کو سزا ہو چکی، جن کو حکم سنایا جا چکا. ہر سال عید کے موقع پر ساری دنیا کے اندر جہاں کوئی بھی تہوار ہوتا ہے، ہر قیدی انتظار میں نہیں رہتا کہ میرا لسٹ نام میں آ جائے. ابھی تو 10 سال باقی ہیں، اللہ کرے آج عید کی رات کو میرا اعلان ہو جائے کہ آزاد کر دو انہیں. یہاں وہاں پتہ نہیں ہوتا، یہاں اعلان ہو رہا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اللہ کے لیے جہنم سے قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے. اور یہ پہلی رات کی بات نہیں، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات میں یہ بات ہوتی ہے. رمضان کی ہر رات میں آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے، خیر کی طرف بلا رہا ہے، شر سے روکتا ہے. رمضان کی ہر رات میں قیدی آزاد ہو رہے ہیں.
اللہ رب العزت آزاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی اللہ کی عنایات. میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی, میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی. اللہ اکبر. جب مانگنے کا وقت آتا ہے میری اور آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ قیوم بھائی, فجر کی نماز کے اندر میں گن کر, آپ یہ قرآن مجید جو ہمارے پڑھے ہوئے ہیں بڑے والے, اس میں 16 لائنیں, میں بمشکل 8 سے 12 لائنیں پڑھتا ہوں پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں اس سے بھی 1 2 3 کم کرتا ہوں, یعنی اگر 12 پڑھیں گے تو 9 8 10. یہ نماز ہوتی ہے. اسپیڈ آپ نے دیکھی, اسپیڈ آپ کو معلوم ہے. تسبیحات کا وقت آپ کو معلوم ہے. اس کلپ سے میرے موبائل پہ بھی یہ سارے کچھ گئے ہوئے, تو میرے گھر والے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا ٹائمنگ دیکھو اس کے اندر, یا آج کے جمعے کی بات نہیں کر رہا, میں نے کہا ٹائمنگ دیکھو اس کے اندر 3 سے 6 منٹ 8 منٹ تک میرا سارا بیان ہے. ہاں, ان سارے بیانات میں جتنے لیے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہوگا کوئی 12 منٹ کا, ورنہ 3, یہ آج جمعے والی بات نہیں کر رہا, 3 منٹ سے لے کر 6 منٹ 8 منٹ تک. اب یہاں حکم ہے کہ مانگ اللہ سے, وہاں کیا ہے؟ اگر یہاں کہتا کہ نیند آ رہی تھی تو پھر وہاں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے نیند آ رہی تھی نا, سو لیا جتنا سونا تھا, جاگ اب بھگت, پھر آجا مقابلے پر. وہ تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا تھا نا, تو اب آجا. اب ایمان والے یہاں آرام کے لیے آئے, تو جاگ, حساب دینا شروع کر, یہیں سے حساب دے, بعد میں کیا جا کے حساب دے گا. اللہ اکبر. اور سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. ابھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کو دیکھ کے بہت رویا کرتے تھے. میں کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ میں کہ یہی تو وہ پہلی منزل ہے, یہاں جب میں نکل گیا تو سمجھ لو کہ تمام منزلوں میں کامیاب ہوں, تمام راستے میں کامیاب ہوں. یہاں پھنس گیا تو پھر پھنس گیا. میرے بھائی, وہ تو عثمان غنی ہیں جس پہ اعتماد, جس کے ایمان پہ اعتماد, جس کے ایمان پہ یقین میرے آقا کو اتنا ہے کہ میں اپنی بیٹی اتنے شریف آدمی کو دیتا ہوں, میں اپنی بیٹی اتنے کامیاب آدمی کو دیتا ہوں کہ میری بیٹی ساری زندگی خوش رہے. حضرت عثمان کو تو اپنی بیٹی ایک نہیں, اس کے فوت ہو جانے کے بعد دوسری دے رہے ہیں, دوسری کی فوت ہو جانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اور ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. وہ عثمان اس قبر کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں کامیاب تو آگے کامیاب. میرے بھائی, اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرما لیں, سنتوں کی تیاری فرما لیں. اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما.